ایکسپلورر کے اوپر لاگ ان ہونے کے بعد آپ کے سامنے آپ کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جاتا ہے۔ ڈیش بورڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مائی ڈرافٹ بٹس کا ٹیب نظر آتا ہے۔ ویورز، تمام وہ کوٹیشنز، تمام وہ بٹس جو آپ سبمٹ کر چکے ہوتے ہیں اور جن کا کلوزنگ ٹائم ابھی پورا نہیں ہوا ہوتا، وہ آپ کو مائی ڈرافٹ بٹس کے اندر نظر آتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کا ٹائم پورا ہوگا، کلوزنگ ٹائم آئے گا، تو وہ یہاں سے شفٹ ہو کے مائی سبمٹڈ بٹس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس لیے ابھی آپ نے اپنی بٹ کو ایڈٹ کرنا ہے، اس کو ماڈیفائی کرنا ہے، تو آپ جائیں گے مائی ڈرافٹ بٹس کے اوپر کلک کریں گے۔ تو مائی ڈرافٹ بٹس کے اندر آنے کے بعد آپ کو یہاں پر تمام اپنے ٹینڈرز یہاں پر شو ہوں گے جن کا کلوزنگ ٹائم ابھی پورا نہیں ہوا۔ تو آپ نے ابھی اپنے اس ٹینڈر کو ماڈیفائی کرنا ہے، ایڈٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ رائٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر 30 مارچ کی ڈیٹ نظر آتی ہے، جو کہ 11 بجے اس کی کلوزنگ ٹائم ہے۔ اس کو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہاں پر اس کو ایڈٹ کرنا ہے۔ تو آپ آئیں گے ویو اینڈ اپلائی کے اوپر کلک کریں گے۔ تو ویورز، ویو اینڈ اپلائی کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کنٹینیو اپلیکیشن کا ایک ٹیب نظر آئے گا، آپ اس کے اوپر کلک کریں۔ تو جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ تمام ٹیبز یہاں پر آپ کو گرین نظر آتے ہیں۔ اٹس مین کہ آپ کی جو بڈ ہے وہ سبمٹ ہو چکی ہے، لیکن آپ نے یہاں پر پریشان نہیں ہونا، آپ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ آپ آئیں گے گو بیک کے ٹیب کے اوپر اور اس کے اوپر آپ کلک کریں گے۔ ویورز، جیسے ہی آپ گو بیک کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا جو آپ نے بٹ سبمیشن کے دوران اس کو دیکھا تھا۔ یہ وہی ٹیبز ہیں جو پہلے بلو تھے اور اس کے بعد آپ نے ان کو سٹیپ بائی سٹیپ گرین کر دیا ہے سبمیشن کے بعد۔ اور سب سے جو آخری ٹیب ہے بٹ سبمیشن کا، یہ بھی گرین ہے۔ اٹس مین کہ آپ کی بٹ جو ہے وہ سبمٹ ہو چکی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے گو بیک کے اوپر کلک کیا تو اس نے آپ کو ایک میسیج دیا ہے جو آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں کہ یور بڈ از اسٹل ان پروگریس اینڈ ہیز ناٹ بین سبمٹڈ یٹ، پلیز کمپلیٹ دا اسٹیپس اینڈ سبمٹ اٹ ٹو فائنلائز۔ اٹس مین کہ آپ کی جو بڈ ہے وہ ابھی تک فائنلائز نہیں ہوئی، اس کو آپ دوبارہ سے ایڈٹ کر کے موڈیفائی کر کے سبمٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ دوبارہ سے نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو آپ کو یہ ٹیب نظر آتا ہے موڈیفائی بڈس کا۔ اٹس مین کہ آپ یہاں سے اپنی بڈ کو موڈیفائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ویور، سب سے پہلے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو آپٹ ان اور آپٹ آؤٹ کا کالم بھی نظر آتا ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے کرنا ہوگا اس کو آپٹ آؤٹ، یعنی کہ ابھی آپ اس کو سبمٹ نہیں کروا رہے۔ جب آپ دوبارہ اس کو ایڈٹ کر لیں گے، موڈیفائی کر لیں گے، تو دوبارہ سے آپ اس کو آپٹ ان کر کے آپ اس کو سبمٹ کریں گے۔ تو ابھی آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ آئیں گے موڈیفائی بٹس کے اوپر، لیکن اس سے پہلے ویورز آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جب آپ موڈیفائی بٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ تمام کی تمام جو آپشن ہیں یہ نل اینڈ وائٹ نہیں ہو جاتی، یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے۔ ایک دفعہ آپ کریں گے تو یہ بلو ہو جائے گا، پھر آپ دوبارہ جب اس کو کریں گے تو پھر یہ بلو ہوگا، اور اس طرح آپ کرتے کرتے آپ یہاں تک آ جائیں گے۔ ابھی میں آپ کو اس کا پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ تو ویور جو دیکھیں، ہم کلک کریں گے موڈیفائی بٹ کے اوپر۔ اس کے بعد یہ ہم سے پوچھتا ہے اٹینشن موڈیفکیشن آف ڈیٹا ایٹ دس اسٹیپ ول ریکوائر ری انٹرنگ ڈیٹا فار آل سبسیکوینٹ اسٹیپ، ڈو یو وانٹ ٹو پروسیڈ؟ یس، ہم موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے اوپر کلک کریں۔ تو ویور، جیسے ہی آپ نے موڈیفائی کے اوپر کلک کیا یہ ایک اور پیج اوپن ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہے جی سبمٹ یور بڈس۔ اگر آپ یہاں پر آپٹ ان کریں گے تو آپ یہاں پر موڈیفائی کر کے آپ اس کو سبمٹ یور بڈس کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کرنا کیا ہوگا، اب ہم نے دوبارہ سے اگلے سٹیپ پہ جانا ہے۔ ہم نے بٹ سبمیشن کے اوپر نہیں رہنا، ہم دوبارہ سے کریں گے گو بیک کے اوپر کلک۔ تو ویورز، گو بیک کے اوپر کلک کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بٹ سبمیشن یہاں پر ہو چکا ہے بلو۔ اٹس مین کہ یہاں پر آپ جو بھی ایڈیشن کرنا چاہیں، آپ جو بھی موڈیفکیشن کرنا چاہیں وہ یہاں پر آپ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے سوچا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ میں انیکزر کے اوپر جو میں نے یہاں پر اپنی اٹیچمنٹ لگائی تھی میں اس کو بھی موڈیفائی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مزید آئیں گے نیچے کی طرف اور آئیں گے آپ موڈیفائی کرائٹیریا کے اوپر، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے۔ تو ویورز، موڈیفائی کرائٹیریا کے اوپر کلک کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کا انیکزر بھی یہاں پر بلو ہو چکا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر جو اٹیچمنٹ لگائی تھی اس کو آپ موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں یا آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں
تو آپ اس کو یہاں پر ایڈٹ کے اوپر کلک کر کے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم اب کریں گے اس کے اوپر کلک۔ تو ویورز اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر جو آپ کی فائل ہے آپ اس کو دوبارہ سے موڈیفائی کر کے یا کوئی اور فائل یہاں پر آپ دوبارہ سے ڈریگ کریں گے اور اس کے بعد اس کو آپ کر دیں گے اپلوڈ۔ اب یہاں پر ویورز آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے پریویس ٹیب کے اوپر آنا ہے، جیسے کہ اسپیشل کنڈیشنز، پروکیورمنٹ فارمز، اور سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بڈ کوٹیشن۔ آپ نے یہاں پر بڈ اپنی کوٹیشن کے اندر، اپنی بڈ کے اندر کوئی الٹریشن کرنی ہے، کوئی ایڈیشن کرنا ہے یا کوئی آپ نے موڈیفیکیشن کرنی ہے تو آپ یہاں تک آنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کریں گے دوبارہ سے گو بیک کے اوپر کلک۔ تو ویورز گو بیک کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ آئیں گے نیچے کی طرف، اس کو ڈریگ کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے پاس وہ تمام انفارمیشن آ رہی ہے جو آپ نے پہلے پٹ کی تھی۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید اس کے اندر کوئی الٹریشن، کوئی ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں، آپ پھر کریں گے اس کو موڈیفائی ڈیٹا کے اوپر کلک۔ موڈیفائی کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ سے دوبارہ وہی میسج آتا ہے، آپ اس کو کریں گے موڈیفائی کے اوپر کلک۔ موڈیفائی کے اوپر کلک کرنے کے بعد ایگری اینڈ نیکسٹ کا ٹیب آپ کو شو ہوتا ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے مزید اس کے اندر موڈیفیکیشن کرنی ہے تو آپ آئیں گے اوپر اور پھر آپ دوبارہ سے کریں گے گو بیک کے اوپر کلک۔ ویورز دوبارہ گو بیک کے اوپر کلک کرنے کے بعد اسپیشل کنڈیشنز کا ٹیب آ جاتا ہے، اس کو بھی آپ نے موڈیفائی کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کا پاسٹ ایکسپیرینس یہاں پر اٹیچمنٹ لگی ہے اور یہاں پر سبمٹڈ آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ کے جو باقی ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی یہاں پر سبمٹڈ ہیں اور ان کی اٹیچمنٹ آپ کو شو ہو رہی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے اور اس کی جگہ کوئی اور فارم آپ نے یہاں پر اٹیچ کرنا ہے، تو آپ آئیں گے نیچے کی طرف اور یہاں پر آئیں گے موڈیفائی کرائٹیریا۔ ویورز یاد رکھیں جہاں پر بھی موڈیفائی کرائٹیریا کا ٹیب آپ کو شو ہوگا تو وہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ان اٹیچمنٹس کو دوبارہ سے ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے کوئی نیا پیج یا کوئی نیا ڈاکومنٹس اٹیچ کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس کے اوپر کریں گے کلک۔ تو ویورز کلک کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پروکیورمنٹ فارمز آ جاتے ہیں اور آپ اگر نیچے آئیں گے تو آپ کو وہی اپنی اٹیچمنٹ نظر آ رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اب اس کے اوپر ڈیلیٹ کا یا جو ڈسٹ بن ہے آپ کو یہاں پہ شو ہو رہی ہے۔ اٹس مین کہ اگر جب اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ سے پوچھتا ہے کہ یو آر شور کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یس ڈیلیٹ اٹ۔ تو دیکھیں یہاں سے ویورز آپ کی جو یہاں سے اٹیچمنٹ تھی وہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو چکی ہے۔ اسی طرح آپ نیچے والی اٹیچمنٹ کو، تمام اٹیچمنٹ کو اسی طرح آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ یس ڈیلیٹ کے اوپر کلک کیا اور تمام یہاں سے آپ کی جو جتنی بھی آپ یہاں پر اٹیچمنٹ تھی وہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید بڈ ڈیٹا شیٹ کو بھی موڈیفائی کرنا چاہتا ہوں، ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ دوبارہ آئیں گے گو بیک کے اوپر۔ تو ویورز اسی طرح جب آپ گو بیک پر کلک کریں گے تو آپ نیچے کی طرف آئیں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں آپ سے دوبارہ وہی بڈ سیکیورٹی فارم کا اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کے فارم کا پوچھا جاتا ہے۔ آپ دوبارہ سے نیچے آئیں گے اور پھر آپ کو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہی آپشن ملے گی موڈیفائڈ ڈیٹا کی، آپ پھر اس کے اوپر کلک کریں گے، موڈیفائی کریں گے اور پھر اس کے اوپر آپ دیکھیں آپ کے پاس آپشن آ گئی ہے ڈسٹ بن کی، آپ اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ویورز اسی طرح آپ نے اس آپشن کو بھی ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ اب آپ مزید جاتے ہیں کہ میں نے آنا ہے بڈ ڈیٹا شیٹ کے اوپر، آپ دوبارہ سے گو بیک کے اوپر جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اب بڈ اپنی کوٹیشن کو، اپنی بڈ کو موڈیفائی کرنا ہے، اپنی پرائسز کو چینج کرنا ہے، جو کہ موسٹ آف دا بڈرز زیادہ تر ایسے ہی کرتے ہیں کہ آخری ٹائم تک وہ اپنی بڈ کو بناتے رہتے ہیں، اپنی پرائسز کو چینج کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس اسٹیپ کے اوپر خاص آپ نے دھیان دینا ہے۔ آپ آئیں گے گو بیک کے اوپر، گو بیک کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ آئیں گے نیچے کی طرف اور نیچے کی طرف آنے کے بعد آپ کریں گے موڈیفائی ڈیٹا کے اوپر کلک اور پھر موڈیفائی کے اوپر۔ تو ویورز اب آپ یہاں پر کریں گے رائٹ کلک اور پھر اس کے بعد آپ اپنے کی بورڈ کی کے ذریعے آپ آئیں گے رائٹ سائڈ کے اوپر اور یہاں پر آپ اپنی کوٹیشن کو، اپنی پرائسز کو یہاں پر آپ نے بھرا تھا، جیسا کہ ایسٹیمیٹڈ پرائسز یہاں پہ شو ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو آپ کی اپنی کوٹیشن ہے وہ بھی یہاں پر شو ہو رہی ہوگی۔ تو ویورز یہ دیکھیں یہ آپ کی اپنی کوٹیشن ہے جو آپ نے پرائسز یہاں پر ایڈ کی تھی، اپنی کوٹیشن دی تھی، اپنی فائنینشیل آفر دی تھی۔ اس کو یہاں پر آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں، آپ جو بھی پرائس یہاں پر ڈالنا چاہیں اس کو آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر آپ پرائسز لکھنے کے بعد سیٹسفائیڈ ہیں تو یہاں پر آپ اس کو سیو اینڈ نیکسٹ کر دیں گے یا آپ سیو کر دیں گے۔
تو جب آپ اس کو سیو اینڈ نیکسٹ کریں گے تو آپ کی جتنی بھی اٹیچمنٹ تھی جو آپ نے لگائی ہیں وہ ایز اٹ از وہیں پہ رہیں گی، اس کو سسٹم یہاں سے ڈیلیٹ نہیں کرے گا جب تک آپ اس کو خود مینول ڈیلیٹ نہ کریں۔ اس کے بعد یہ مزید بل آف کوانٹٹیز، بٹ سیکورٹی جو آپ نے اٹیچ کی ہے اس میں آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح گو بیک اور موڈیفیکیشن کے اوپر کلک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کرائٹیریا تک آ سکتے ہیں، چیک لسٹ کرائٹیریا تک آ سکتے ہیں، اور آپ یہاں سے دوبارہ اگر چاہیں تو اپنے تمام بٹ کو، تمام ٹینڈر کو دوبارہ سے یہاں سے آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ آتے ہوئے جب آپ بٹ سبمیشن کے اوپر آئیں گے تو اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں بتایا تھا آپ اپنی بٹ کو سبمٹ کر دیں گے۔